बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: इंसानी जिस्म में कितने बाल होते हैं? जवाब: तकरीबन 5 मिलियन। सवाल: कौन सी सूरत पढ़ने से नज़र की रोशनी तेज होती है? जवाब: सूरह शोरा। सवाल: वो कौन सी जगह है जिस पर खड़े होते ही इंसान कानों को हाथ लगाता है? जवाब: जाए नमाज। सवाल: किस शख्स के सामने अमीर गरीब दोनों ही सर झुकाते हैं? जवाब: हजाम। सवाल: जो औरत हर वक्त सर को कपड़े से बांधे, इसमें क्या बुराई होती है? जवाब: वो झगड़ालू होती है। सवाल: फ्रिज में कपड़े ठंडे करके पहनने से कौन सी बीमारी खत्म हो जाती है? जवाब: हर वो बीमारी जो बैक्टीरिया से पैदा होती है। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा, इसका नाम बताइए। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा, इसका नाम जन्नतुल मावा है। सवाल: कुरान पाक में शकुल कमर किस पारा में दिया गया है? जवाब: कुरान पाक में शकुल कमर 27वें पारा में दिया गया है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा कश्ती पर सवार रहे? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 माह तक कश्ती पर सवार रहे। सवाल: कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल: गारे सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रात में रोटी दे जाती थी? जवाब: हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा गारे सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में रोटी दे जाती थीं। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था।
سوال بتائیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ جواب جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ جواب شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتا بنا۔ سوال بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہم بستری کے دوران کون سا کام کرنے والی عورت با وفا ہوتی ہے؟ جواب آنکھیں بند کرنے والی۔ سوال شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟
جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے۔ وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کو بار بار یاد کرنے سے انسان جلد بوڑھا ہوتا ہے؟ جواب: غم کو یاد کر کے۔ سوال: کس مرد سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب: جو مرد شادی کے فرائض ادا نہ کر سکے۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو خواب میں نہیں کر سکتے؟ جواب: مطالعہ۔ سوال: کون سی سبزی ایک پھل اور پھول بھی ہے؟ جواب: گلاب جامن۔ سوال: بدن پر چوٹ آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: گناہوں کے کم ہو جانے کی۔ سوال: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے انکار کیا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو جہل نے انکار کیا۔ سوال: کون سا شکار حالت احرام میں جائز ہے؟ جواب: سمندر کا شکار حالت احرام میں جائز ہے۔
سوال: ابو جہل کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی، بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟ جواب: فکر مند رہتی ہے۔ سوال: کون سا کام کرتے وقت انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ کرتے وقت۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا عمل ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا جائز ہے۔ سوال: شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب: شب معراج کو پہلی منزل سفر مسجد اقصی تھی۔
سوال: کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا؟ جواب: نعمان کی بیوی ابنۃ القیس پہلی عورت ہے جس نے سب سے پہلے جادو ایجاد کیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے زراعت کا سامان کس نے بنایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے زراعت کا سامان حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب: دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ سوال: مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ جواب: مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: امام اعظم کس امام کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 5۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب: فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو کمزور ہوتی جاتی ہے؟ جواب: صابن، کیونکہ وہ استعمال ہوتا جاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت تلاوت قرآن کو کہا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 یا 25 سال شریک حیات رہیں۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پہلے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: دانتوں میں کھانے کی کون سی چیز پھنس جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ اگر دانت صاف کرنے کے باوجود دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے کا کوئی ذرہ انسان نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ دانتوں میں پھنسی چیز کو منہ سے باہر نکالنے کی بجائے نگل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا خاص طور پر روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟ جواب: مختار سقفی نے۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوث، بعوق اور نصر۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب: مسجد۔ سوال: ترجمان القرآن کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔
سوال: گھر میں کون سا پودا ہو تو خوشیاں زیادہ آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا۔ سوال: کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: جھوٹ بولنے کی بو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 282 سب سے بڑی ہے۔ سوال: فتح مبین قرآن مجید میں کسے کہا گیا ہے؟ جواب: فتح مبین قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی زیادہ تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ زیادہ تھی۔ سوال: مور کی مرغوب غذا کیا ہے؟ جواب: سانپ ہے۔ سوال: اس پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: سورج کی روشنی میں ہم بستری کرنے سے عورت کو کون سی مصیبت گھیر لیتی ہے؟ جواب: سورج کے سامنے اور اس کی دھوپ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا، کیونکہ قضاء الہی کے تحت اولاد ہوئی تو مرتے دم تک فکر و فاقہ میں رہے گی۔ سوال: بتائیے دمشق، بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ کس نے فتح کیا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فارکلی درج ہے۔
सवाल, इंसानों को जहन्नम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब, इंसानों को जहन्नम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल, जल्दबाजी करना किस मखलूक की सिफ्त है? जवाब, जल्दबाजी करना शैतान की सिफ्त है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खसूसियत थी? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में 7 खसूसियत थी। सवाल, क्या झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज है? जवाब, झूठ बोलकर लोगों को हंसाना जायज नहीं है। सवाल, एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस चीज़ पर बैठे थे? जवाब, एक रोज़ राह चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे। सवाल, दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब किस पर होगा? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में सबसे ज़्यादा अज़ाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए ये फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का कभी निकाह ना करना? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले के लिए फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का निकाह कभी ना करना। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल, कितने दिनों से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है? जवाब, 3 दिन से पहले कुरान पाक को मुकम्मल करना मना है। सवाल, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं। सवाल, कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 ही फ़र्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब, मस्जिद निमरा है जहां साल में सिर्फ 2 ही फ़र्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं। सवाल, ईसाई किस इंजील को इंजील नहीं मानते? जवाब, ईसाई इंजील बरनबास को इंजील नहीं मानते। सवाल, किस रसूल के भाई अल्लाह के रसूल थे? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और इनके भाई भी अल्लाह पाक के रसूल थे जिनका नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम था।
سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت عدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے۔ سوال: کس چیز سے کھانا شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ جواب: نمک سے شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، یہ 2 معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: بتائیے کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب: حضرت ذکریا علیہ السلام درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا۔ سوال: حضرت اویس کرنی تابعی ہے یا صحابی؟ جواب: حضرت اویس کرنی تابعی ہیں۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟
جواب باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال کون سا ایک لفظ افطاری کے وقت پڑھنے سے اسی وقت قسمت بدل جاتی ہے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے شکر کی بدولت اس کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں اس نے ہمیں دیں، اور پھر افطار کے وقت ویسے ہی قبولیت کی گھڑی ہے تو اس وقت شکر کرتے ہوئے الحمدللہ یا ربی کو کہہ کر اپنے کھجور کے دانے پر پھونک مار کر روزہ افطار کیجیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟
جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حدیث کے مطابق عورت کو حمل کے بعد سب سے پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: کھجور دینی چاہیے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع۔ یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟
جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی، اس کے سربراہ کا نام بتائیے۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی، اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: غسل اور وضو کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب: غسل اور وضو دونوں کا تیمم جائز ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ سوال: سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی تھی؟ جواب: سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے ایک یہودی نے دیکھی تھی۔ سوال: سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں سورہ توبہ میں ہیں؟ جواب: سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ میں ہیں۔ سوال: فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ جواب: حضرت نہیک بن اوس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے شہداء کرام کا حساب کتاب ہوگا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس نبی نے پرندہ پالا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروخہ نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال: فرعون کن کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا؟ جواب: قبیطوں کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ شہر کو دارالخلافہ بنایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ جواب: جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔
سوال، خادم رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔